अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी मेज़बान मैमुना अलमास। नाज़रीन, आज हम एक आम सी दिमागी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम डिप्रेशन है। जी हाँ नाज़रीन, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि ये बीमारी असल में है क्या, ये क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी नुक्ता को पेश नज़र रखते हुए हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम उनके ज़ुबानी उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुलरशीद चौधरी है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और कोई अरसा 35 साल से साहिवाल में लोगों को नफ्सियाती ज़हनी बीमारियों के बारे में अपने खिदमत पेश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है और लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हमारे माशरे में समझा ये जाता है कि माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिंपल MBBS होता है। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो पहले MBBS करता है, उसके बाद वो इसी शोबे में स्पेशलाइजेशन करता है तो फिर साइकेट्रिस्ट बनता है। और हमारी नफ्सियाती एक टीम होती है जो नफ्सियाती बीमारियों और ज़हनी बीमारियों को जो ज़हनी बीमारियों का इलाज करती है। उसमें जो साइकेट्रिस्ट होता है वो हेड ऑफ़ द टीम होता है और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और साइकेट्रिक नर्स इस टीम का हिस्सा होती है। तो फिर जाके हम बेटर सर्विसेज, बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारी प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, तो कुछ लोग इसको बीमारी समझते हैं, कुछ नहीं समझते। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप मुझे ये बताएं, इंसान को सिर्फ जिस्मानी बीमारियां ही लाहक होती हैं या और भी कोई बीमारियां होती हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लोगों का ख्याल ये है कि हम सिर्फ जिस्मानी तौर पे बीमार हो सकते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ जिस्म ही नहीं दिया, इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। अशरफुल मखलूक कहाँ जाके बनता है? बाकी सारी चीज़ें हर जानवर में भी मौजूद हैं, दिमाग भी है, दिल भी है, फेफड़े भी हैं, सब कुछ है। अशरफुल मखलूक होता है, एक हिस्सा दिया है जिसको हम माइंड कहते हैं, जो जहाँ थाट सोचें हमारी प्रोसेस करती हैं, जेलसी प्रोसेस करती है, हमारा मोहब्बत प्रोसेस करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, उसको हम कहते हैं माइंड। और ये दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जो कंट्रोल करता है और इसी बुनियाद पर अक्ल जिसमें दी गई यही चीज़ को कहा जाता है माइंड। और साइकेट्रिस्ट उसी चीज़ को डील करता है। और दिमाग के शोबे के 3 स्पेशलिस्ट हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। लोग अमूमन उठ के न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, उसी को समझते हैं कि वही दिमाग का स्पेशलिस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सर्जरी तक जो ऑपरेशन करने वाली चीज़ें हैं उनके साथ उसका ताल्लुक है। एक मेरा और साथी होता है जिसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो फालज और बाकी चीज़ों को वो डील करता है, यानी वो बाकी जो भेजे का बाकी हिस्सा है उनकी बीमारियों को डील करता है। साइकेट्रिस्ट माइंड के हिस्से को डील करता है, जो सोचे हैं, बिहेवियर्स हैं, मोहब्बतें हैं, दुश्मनियाँ हैं, ये इन सारे हिस्सों को वो डील करता है। साइकेट्रिस्ट वो चीज़ है। और साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट होती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकती है, जबकि साइकेट्रिस्ट उसको फिजिकल ट्रीटमेंट हम कहते हैं, मेडिसिन है और तरह के ट्रीटमेंट हैं वो देता है। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के डॉक्टर्स भी डिफरेंट ही होते हैं। डिफरेंट होते हैं, एक डॉक्टर और ये सिचुएशंस को नहीं कर सकता। अब न्यूरोसर्जन जो है वो प्रॉपरली उसको अगरचे उसने पढ़ा भी हो वो नहीं कर सकती, इसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह मैं बीइंग साइकेट्रिस्ट में सर्जरी नहीं कर सकता, इसी तरह वो भी नहीं कर सकता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन एक डिजीज़ है या एक फोबिया है, ये है क्या चीज़? जी, जब हमारी टर्म में बात होती है या मुझसे अगर पूछा जाए
یعنی ایک سائیکیٹرسٹ سے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہے، جبکہ فوبیا جس کو آپ فوبیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک ایک النس ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں وہم، وہم بھی کوئی بیماری نہیں ہے، وہم تو کا علاج تو اس کے پاس بھی نہیں تھا جو حکیم لقمان تھا۔ پہلی چیز تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ لقمان حکیم جو تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا ہے، وہ حکیم ڈاکٹر نہیں تھے، علاج کرنے والے نہیں تھے، دانا کو، عقل مند کو، علم والے کو، سمجھ والے کو کہا گیا ہے۔ ویسے ہمارے لوگوں میں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے۔ تو وہم جب ایک بیماری بن جاتا ہے تو اس کا بھی علاج ہے، جبکہ وہ بھی ایک بیماری ہے۔ یہ ہم سٹیجز بتاتے ہیں کہ یہاں تک صرف وہم ہے اور اس سے آگے کہاں جا کے یہ بیماری بن گئی۔ اسی طرح ڈپریشن کا ہے، اسی طرح فوبیا کا ہے، فوبیا بھی ایک بیماری ہے۔ صحیح۔ تو یہ ویسے کانسیپٹ بن گیا کہ حکیم لقمان سے بھی اس چیز کا علاج نہیں ہوا، حکیم لقمان نے یہ کر دیا، یہ کانسیپٹ بن گیا ہے لوگوں میں۔ تو اچھا، ایک بڑا کوشچن ہمیشہ میرے مائنڈ میں رہتا ہے کہ جہاں ماہر نفسیات لکھا ہوتا ہے اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ جو جانے والا پرسن ہوتا ہے وہ پاگل ہی ہوتا ہے؟ اس کو پاگل ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے دراصل ایک تو ایجوکیشن، اویئرنیس، آگاہی، یہ ساری چیزیں ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ پریمیٹیو معاشرہ ہم کہتے ہیں، جو ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو تھوڑے سے بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ پراپر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پریمیٹیو معاشرہ ہونے کی وجہ، اب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، تو پریمیٹیو معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پہلے پہلوان کے پاس چلے جاتے ہیں یا دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پھر وہ بعد میں آتے ہیں اور وہ ڈراتے بھی ہیں، وہ گیا اس نے باندھ دینی ہے، اسے فلاں کر دینا جاتا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یہاں معاملہ بھی یہی ہے کہ ہمارے کنسیپٹس، ہمارے عقل، ہماری آگاہی بہت تھوڑی ہے، جس کی بنا پہ ہے۔ اس میں قصور بھی ہے، کچھ ڈاکٹرز کا قصور ہے، کچھ معاشرے کا قصور ہے، اور کچھ وہ کام کرنے والوں کا قصور ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا بھی نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہر آنے والا یا سائیکولوجسٹ کے پاس ہر جانے والا شخص پاگل نہیں ہوتا۔ پاگل پان تو ہماری بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں، نفسیاتی بیماریوں میں 2% ہے۔ سب سے زیادہ یہ بیماری جس کا نام ڈپریشن ہے یہ ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو آگاہی دے دوں، انفارم کر دوں کہ ڈپریشن جو ہے اس وقت دنیا کی جسمانی، ذہنی سب بیماریوں میں ٹاپ پہ ہے۔ اوہ مائی گاڈ۔ اور ڈرنا چاہیے۔ ہم ملک میں بہت کم سائیکیٹرسٹ ہیں، کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، 300 کے لگ بھگ، 350، 450 آرمی کے ملا کے ہم ہیں۔ تو دنیا، ہمارا آبادی دیکھیں کتنی ہے، تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دیں، ٹائم پہ ہو جائے، اور اپنے ساتھی جو ہیں، دوسرے میرے ساتھی کولیگس ہیں، ڈاکٹر جی پیز جو ہیں، ان کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں، اور ٹرین کریں تاکہ وہ بیماری، کیونکہ پہلا رپورٹ کیس انہی کے پاس ہونا ہوتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہی مینج ہو جائے، ہمارے پاس وہی پہنچے جو ان کے بس سے باہر ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن مینٹالٹی یہ کہہ لیں کہ مینٹالٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ لو جی جنات آ گئے، اب اس کو یہ ہو گیا۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کو بیماری تھی، ڈپریشن کی ہائی سٹیج تھی اس کی، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جی اس پہ جنات آ گئے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تشخیص کرنے خود ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کو، جس کو ایسے بیہیویئر جو شو کر رہا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے، اس کو ہسٹیریا ہے، اس کو سائیکوسس کہتے ہیں جہاں پاگل پن ہے، کہ اس کو پاگل پن ہے، یہ عوام کو کسی کو بھی نہیں پتا۔ صحیح۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو وہ خود تشخیص نہ کرے، پہلی چیز یہ ہے۔ رہی بات آپ نے سوال جو پوچھا ہے، میں اسی طرف آتا ہوں کہ یہ کیا جنات سے ہو سکتی ہیں؟ جنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن پاک میں، جو ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے کہ وہ انسانوں میں گھسے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں، ہے تو مذاق کہ جن فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ویلے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ میں گھسے ہیں، انہیں بھی اپنے کام ہے، میری طرح ہی ایک مخلوق ہے۔ صحیح۔
وہ مخلوق بنائی گئی ہے، اس مخلوق نے بھی اسی طرح رہنا ہے، تو وہ مخلوق ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بنائی گئی، جیسے چیونٹیاں نے اس لیے بنائی گئیں، بہت ساری مخلوقات کو تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مجھے ہیلپ کرے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں ارتھ ورم کی۔ ارتھ ورم ہوتا ہے تو زمین کو وہ اوپر سے نیچے لے آتا ہے، تو اس کی فرٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ بہت ساری مخلوقیں تو میری مدد کے لیے، میرے سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ہم نے ان کو جنات کو، رہی بات یہ کہ جنات گھستے ہیں یا نہیں، پہلی بات یہ ہے، یہ بھی ایک بات اور کلیئر کر دوں، میں مثال کے ساتھ کلیئر کروں گا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنات گھس جاتے ہیں۔ کہاں کیسے گھسے؟ جی میں فلاں گیا تھا ایک درخت کے نیچے، میں نے پیشاب کیا تو جن صاحب مجھ میں گھس گئے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ جن مجھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سخت مجھ میں نہیں رکھی کہ میں جنات کو، میری ویژول ایکوٹی جو ہے دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، مجھے یہ اس چیز سے امپاور نہیں کیا گیا۔ جب مجھے امپاور نہیں کیا گیا تو ہوتا یہی ہے، اب میرے سامنے ایک جانور کھڑا ہے، جانور پیشاب کرنے لگا ہے تو کون پیچھے ہٹتا ہے، انسان یا جانور؟ ظاہری بات ہے انسان ہی ہٹے گا، کیونکہ نہیں ہٹتا، انسان ہٹے گا کیونکہ اسے پتا ہے۔ جی بالکل، اب اس جن کو میں تو نظر آ رہا ہوں، جن مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جن کا قصور ہے وہ کیوں سر پہ پیشاب ڈلوا رہا ہے؟ تو اس لیے پھر اس کا قصور ہوا، میرا تو قصور نہ ہوا تو مجھے کیوں سزا دے گا؟ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ تو اس لیے جنات اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بندے میں گھسیں اور بندے کو سزا دیں۔ صحیح۔ ہوتا کیا ہے، یہ کیمیکل چینجز آتی ہیں باڈی میں، جس طرح آپ کو وائرس جاتا ہے تو وائرس جانے کے بعد آپ کو کتنی چیزیں ہوتی ہیں، بخار ہوتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، باقی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بیہیویئر کو چینج کرتی ہیں، یہ ہارمون چینج ہونے سے، تو پھر وہ لگتا یہی ہے۔ اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ جنات ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا بیہیویئر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہانیاں ہیں، جن آیا اس نے ایسے کر دیا تو پھر وہ لڑکی ایسے کرے گی، لڑکا ایسے کرے گا، تو اس لیے یہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ یہ جنات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹھیک جی، تو ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ویلکم بیک۔ جہاں سے ہم نے بات کٹ کی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آئیے جی ڈاکٹر صاحب، جی آپ نے یہاں پہ ایک بات کی تھی ہسٹیریا، یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جب یہ بیماری ہوتی ہے انسان کو؟ سٹیج سے آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے۔
آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مطلب آپ نے کہا کہ ہسٹیریا ہوتی ہے اور ڈپریشن دیکھیں بھی جی، ہوتا ہر ہے تو بیماری کے لوگوں کو stages لگتا ہے جی، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ڈپریشن کی ایسی کون سی سٹیج ہوتی ہے کہ جب یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ جنات وغیرہ کا یہ ہے؟ جی میں اس سٹیج کے بارے میں جی بات جی کروں۔ ہسٹیریا جو ہے یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، جی، ڈپریشن ایک علیحدہ بیماری ہے، یعنی کہ یہ دو الگ الگ ہے، دو بیماریاں الگ ہیں، کیٹیگری۔ لیکن ایک بندے میں دونوں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ دونوں بیماریاں ایک ساتھ ہوں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی؟ مطلب اگر آپ ہسٹیریا کا علاج کرو تو وہ ڈپریشن میں، اور وہ آپ ڈپریشن کا علاج کرو تو وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں، تو یہ ٹف نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے نہیں، علاج ایسا کرنا؟ نہیں ہے، وہ اس لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہسٹیریا اور یہ جب ایک ہی میں ہوں تو آپ کو کیا ہوگا، آپ جی، جی، مشکل میں ہوں گے، مریض مشکل میں ہوگا، نہیں ایسا نہیں۔ وہ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس آتا ہے ایک بندہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی کا، جی جی اس کو شوگر بھی ہے، جی، تو میں تو دونوں کو کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے کیا مشکل ہے، صحیح، میں تو دونوں کا ماہر ہوں، تو اس لیے ہمارے لیے کیا مشکل ہے، مریض کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، اگر وہ میری ایڈوائس پہ چلتا ہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہے، تو یہ تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ میں اس چیز میں بھی ٹرینڈ ہوں کہ 2 کو کیسے کرنا ہے، 3 کو کیسے کرنا ہے، 4 کو کیسے کرنا ہے، جتنی بھی النیسز ہوں گی۔ ہاں اگر میں نہیں کر پاؤں گا، کچھ میرے ہی لیمٹس میں، میرے ہی ایریاز میں آئیں گی، ان کو میں کروں گا، پھر میں نہ کر پاؤں گا تو میں اپنے ساتھی سے اس کی مدد لے لوں گا۔ جیسے ٹانگ ٹوٹے ہوئے کی جو ہے وہ آرتھوپیڈک کر رہا ہے، شوگر کو شوگر والا کر رہا ہے، اگر اس کو ہائپر ٹینشن ہے تو وہ بھی وہی کر رہا ہے، اگر اس کو دما ہو گیا تو وہ دوسرا بندہ کر لے گا جو کہ چیسٹ کا ماہر ہے۔ تو ہم اس لیے علیحدہ اسپیشلٹی بنی ہے اور ہم مل کے کام کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لائان سیکیٹری، کہ دوسروں کے ساتھ مدد لے کے ان کے ساتھ جڑ کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سروسز کیسے دیتے ہیں۔ تو یہ پاسبل، اگر اور بیماری، اگر دماغ کی ہی 2 3 4 طرح کی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہیں تو وہ میرا ہی ایریا ہے، تو وہ مجھے ڈیفینیٹلی ماہر ہونا چاہیے، مجھے وہ کر لینا چاہیے اور ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ڈپریشن جو ہے اس کی کتنے فیصد لوگ شکار ہے سالانہ، یا دنیا میں کتنے لوگ ہر سال اس کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی بات کی کہ یہ بیماری اس وقت انسانوں کی بیماریوں میں جی جی خواہ وہ جسمانی ہے خواہ وہ ذہنی ہے، جی جی، اس میں ٹاپ پہ چلی گئی ٹاپ ہے۔ پہ چلے گی، پہلے یہ ہم کہتے تھے یہ 23 24 25 میں جائے گی، لیکن ابھی چلی گئی، کیوں؟ یہ جو کرونا آیا، جی جی، یہ کرونا کا وائرس جو تھا، جتنے بھی وائرس ہیں یہ ڈپریشن کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر دیکھیں صاحب باقی چیزوں سے ہٹ کے، اس تو اس وقت یہ دیکھیں کتنی بیماری ہے دنیا میں موجود ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، ٹھیک، عام بیماری، صحیح، یہ بھی نہیں کہ کوئی خاص، عام بیماری ہے۔ دوسری اس کے بعد ہے بات کہ یہ اگلا سوال اگر آپ کرنا چاہیں پوچھ لیں، میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرے مائنڈ میں یہ کوشچن آ رہا تھا کہ اس بیماری کی کوئی ایج لیمٹ ہوتی ہے؟ مطلب یہ کس ایج کے انسان کو ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سب کو ہی ہوتی ہے یا پھر یہ ایک لمٹ ہوتی ہے ایج کی، اس میں جا کر ہوتی ہے؟ یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے، بری بیماری ہے، ایسا جن ہے، ایسی آفت ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر بندے کے قبر تک جانے تک کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری سے کوئی نسل، کوئی ملک، کوئی شعبہ، کوئی عمر، کوئی سیکس صحیح، نہیں بچا ہوا، مطلب اتنی یہ خطرناک ایسی خطرناک ہے۔ لیکن اس کی پریزنٹیشن، اس کی علامات ایج میں، ڈفرینٹ ایجز میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہ تو بول نہیں سکتا، اب میں نے کہا 1 دن کا بچہ، ہاں ہاں، تو 1 دن کے بچے کو اگر ماں نے پراپرلی ٹائملی اس کو صاف نہیں کرتی، گیلے کو رکھتی ہے، اس کو ٹائملی دودھ نہیں پلاتی، توجہ نہیں دیتی، تو وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ 1 دن کا بچہ؟ جی ہاں، اس کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہوگی۔ صحیح، سکول گوئنگ جو ہے بچہ ٹھیک ٹھاک سکول پہ جا رہا ہے، دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور سوچنے والے ماؤں کے لیے خاص کر۔ جی جی، آپ کا بچہ سکول میں جا رہا تھا، بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا تھا، ہوا ایسا کہ ماں باپ کا جھگڑا شروع ہو گیا، بچے کی پرفارمنس کم ہونا شروع ہو گئی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے ویسے، جب کہ ہم کہتے ہیں لڑائی تو میری ہے، بچے کو کیا ہے،
जब वो उसकी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो गई, इट मीन्स कि वो बच्चे के माइंड पे इफेक्ट होना शुरू हो गया, वो डिप्रेशन में जा रहा है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं ना, इसलिए। सेंसिटिव नहीं, हर चीज़ ब्रेन, अल्लाह ने एक ऐसा कंप्यूटर, ऐसा कैमरा बना दिया है जो कि जिसमें हर चीज़ नोट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है, लिखी जा रही है। तो इसलिए ये एक ऐसा है, ये कैमरा बंद नहीं होता। आप उसके सामने जो एक्ट करते हैं वो लिखा जा रहा है। सही। अब उसके एक कंसेप्ट अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया कि लिखने वाली बातें या नोट, कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, कि बच्चा पैदा होते ही उसके कान में एक में अजान दें और दूसरे में आप तकबीर कहें, क्यों? हाँ, आप बताएं क्यों? मैं आपसे मदद चाहूँगा कि क्यों? बच्चा मतलब उसके कान में अजान दे ताकि उसको पता चले कि वो किस घराने में पैदा हुआ है। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि मुस्लिम घराने में पैदा होने वाले बच्चे के दोनों कानों में अजानें जरूर देनी चाहिए। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जी। बेसिकली अल्लाह देखे, हमें हमारा साइंटिफिकली भी पूरा उतरता है, बाकी भी पूरा है जी। उसका मकसद ये था कि जब बच्चे के दिमाग में हर चीज़ रजिस्टर्ड हो रही है, हम तो कहते हैं माँ के पेट में भी हो रही है, जी जी। लेकिन जब पैदा हो गया, इस एनवायरनमेंट में आ गया, तो उसके जो जाए फर्स्ट जो लफ्ज़ उसके अगरचे बोल नहीं सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो रजिस्टर्ड हो रही है, मेमोरी बन रही है। सही। जब वो समझ आएगी तो उसे होगा कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह भी है और बाकी भी है। उसके पीछे मकसद ये है। हम कह देते मुसलमान हो गए, मुसलमान नहीं होता वो। मुसलमान होना ऑप्शनल है। जब आप बड़े होंगे फिर मुसलमान होंगे आप। अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो मुसलमान नहीं अडॉप्ट करते हैं। जब आप बड़े होंगे और आप मैच्योरिटी की तरफ चलेंगे, तब आप जाकर मुसलमान की स्टेज वो है, मुसलमान की स्टेज वो है। सही। उस पर अल्लाह ने नमाज भी नहीं पाबंदी लगाई, बाकी भी नहीं लगाई। देखें, हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए ये है। अच्छा जी, इस बीमारी की अलामात क्या है? कैसे पता चलता है कि लाइक अगर मैं ही हूँ और मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ? हम इसकी 3 अलामात को बेसिक लेते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए, आम बंदे के समझने के लिए मैं अलग क्राइटेरिया बताऊंगा, अलग चीज़ बताऊंगा। इसमें एक तो मूड जो है ना, वो आपका लो हो जाता है। लो से डिप्रेस और सीवियर डिप्रेस और बाकी हम उसको कैटेगराइज करते हैं। अब मूड ये नहीं है कि मैं आप यहाँ एक काम गया हूँ, किसी बंदे को मिलने गया हूँ, वो मुझे मिला नहीं, तो मैं कहूँ यार आज मेरा मूड बड़ा डिप्रेस है। नहीं, सही। वो आपका एक इम्पैक्ट आया है वक्ती तौर पर। हाँ। अगर उसी तरह का इम्पैक्ट, जिसको हम कहते हैं अफसुर्दगी, जी जी, अफसुर्दगी वाला अगर इम्पैक्ट आपका सस्टेन्ड रहता है 15 दिन तक, अच्छा अच्छा, 2 हफ्ते, अच्छा, ये एक बात है। और भी बातें हैं साथ। ये मतलब ये टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बाद 15 दिन के बाद हम कहेंगे कि ये बंदा डिप्रेस है। अच्छा, अगर 2 दिन रहा है, घंटा रहा है, 5 मिनट रहा है, 3 दिन रहा है, हफ्ता भी रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। उसके साथ और भी शराइत हैं कि उसमें वो ही जो वो काम कर रहा था, जिसको एनर्जी कहते हैं जी, वो कम हो गई। सही। यानी मैं ऑफिस में जाता था, काम आसानी से करके आ जाता था, वापस आ जाता हूँ, तो वो मेरे काम करने की इंटरेस्ट और एनर्जी जो है वो उसी लेवल की है, वो भी कम हो गई और सस्टेनली 15 दिन रही। सही। फिर उसके बाद है एंजॉयमेंट, हम कहते हैं। वही छोटे छोटे मामलात को एंजॉय करता था। बच्चे की सालगिरह आ गई, अपनी आ गई, किसी को मिलने गए, शादी पे गए, वो मैं एंजॉय करता था, दोस्तों को एंजॉय करता था, वो भी कम हो गई। तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पाता, तो फिर 15 दिन तक ऐसे ही रहा। यानी आपकी, तो फिर मैं कहता हूँ मैं डिप्रेस हो गया। यानी आपकी दिलचस्पियाँ जो हैं वो आपके मामूल से कम हो जाती हैं। जो चीज़ पहले अच्छी लगती वो बुरी लगने लग जाती है। डिप्रेस का मतलब हम कहते हैं डाउन हो जाना। ये ऐसी बीमारी है कि नीचे ले जाती है, डाउन हो जाता है। सही। अच्छा, इसी तरह फिर और भी शराइत हैं कि उस जो वो काम कर लेता था, वो काम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, वर्किंग कैपेसिटी ही कम हो गई। ठीक। उसको भी फिर उसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे इफेक्ट होता है। मियाँ बीवी हैं, पहले बीवी उसको लुक आफ्टर भी करती है, बच्चों को भी करती है, अब उसके रिलेशनशिप हो गए, लानत है, जाए अपने आप को ग्रूमिंग करना छोड़ देता है बंदा। कपड़े नहीं पहनने को दिल करता, नहाने को नहीं करता, मुंह धोने को नहीं दिल करता, सही, किसी को मिलने को दिल नहीं करता। ये चीज़ें अगर आए 15 दिन तक आप में चलती रहें तो समझे मुझे कुछ हो रहा है और मिलना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। क्यों? जिस तरह दूसरी बीमारियों को आप जल्दी नज़ला हो जाता है फ़ौरन भाग लेते हैं, गला ख़राब हो जाता है कर लेते हैं,
جتنی جلدی کسی کا علاج کروا لیں گے اتنی جلدی آپ کو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. صحیح. اگر آپ اس کو پرانا کریں گے، جب کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، وہ اسی کے ساتھ گزارا کیے جا رہا ہے. جب بس سے باہر ہو گئی تو پھر وہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ ہوا ہے، یا گھر والے سوچتے ہیں کچھ ہوا ہے. کسی کو ایسی کچھ نہیں ہوتا. اگر بیوی آپ کی آپ کے ساتھ اچھا ہے اور پھر کاٹنے کو پڑنے لگ گئی، اس سے وہ کام نہیں ہونے لگا، سمجھے اس کو کچھ ہوا ہے. ٹھیک. اسی طرح خامد ہے، اس کو ہوا ہے. اسی طرح بچے کا بیہیویئر دیکھیں کہ کیوں چینج ہو رہا ہے. پرفارمنس اسی اسکول میں نے مثال دی ہے، اسکول پہ اچھی تھی، کم ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ پریشر ہی دینا شروع کر دیں. کم سونا شروع ہو گیا ہے، بلا وجہ رونا شروع ہو گیا ہے. تو اگر یہ کچھ ہے تو دیکھیں اس کو کچھ ہوا ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن نہیں تو کچھ اور تو ہوا ہے. ذہنی اور نفسیاتی کوئی چیز تو اس میں آئی ہے جس کے لیے آپ کو مدد چاہیے. دوسرے میں آپ کے وساطت سے بات کروں گا. یہ ایسی بیماری ہے جو کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں 2 گنا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو کہ سائنٹیفکلی ہم نے پروو کی ہوئی ہے. اب دیکھیں دنیا میں فیمیل کی آبادی بھی زیادہ ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. کیا ریشو ہے اس وقت دنیا میں میل اور فیمیل کی؟ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. کیا ریشو نہیں پتا آپ کو؟ 48 اور 52 کی ریشو ہے اس وقت دنیا میں. تو اس کا مطلب بیماری تو آٹومیٹیکلی ہم اس ریشو سے نکالے تو پھر بھی زیادہ ہو گئی. ڈبل ہو گئی. ادھر بھی آبادی بڑھ گئی تو عورتوں میں زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہت سارے اور وجوہات ہیں. ان میں ہارمونل چینج آتی ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہے، اس میں بہت سارے ہے، پریگننسی آنی ہے، اس میں پھر مینوپاز آنا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اتنی اویئرنیس دی. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اتنی اویئرنیس دی اور مشورے دیے، یہ آپ کی زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہوں گے. ان پہ غور کیجئے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ٹائم ہم پھر سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئیں گے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ہم لے کر آئیں گے. اس کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کے علاج کے طریقے کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.